یہ قرآن کی ایک مختصر سی سورۃ اللہب کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، چھوٹی ضرور ہے لیکن بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ کہ ان ابتدائی دنوں میں لے جاتا ہے، ایک خاص واقعے اور کچھ خاص کرداروں کی طرف۔ بالکل، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، ان کی کہانی، ان کی دشمنی اور پھر اللہ کا جواب کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کیا حالات تھے، کیا پیغام ہے۔ جی، اس کے تاریخی پس منظر اور اسباق پر بات کریں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس موضوع میں گہرائی سے اترنا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ میں کوہ صفا سے۔ جی، ایک صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑے پر چڑھے اور قریش کے لوگوں کو آواز دی، سب جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا، بڑا دلچسپ سوال تھا۔ کیا سوال تھا؟ آپ نے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اچھا۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں کیوں نہیں کریں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ یہ تو زبردست اعتماد کا اظہار تھا۔ بالکل، اور اسی اعتماد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصل بات کی، یعنی توحید کی دعوت دی۔ جی، انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور خبردار کیا کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو عذاب آئے گا۔ تو یہ اسلام کی آپ کہہ لیں کھلی دعوت کا ایک طرح سے آغاز تھا۔ اس سے پہلے تو زیادہ تر بات پوشیدہ انداز میں ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ ایک بڑا قدم تھا۔ لیکن پھر جو ہوا؟ جی، رد عمل اچھا نہیں تھا کہ مجمع میں سے ایک آدمی، آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب، وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے چیخ کر کہا، تبن لک، تیرا ستیاناس ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ استغفر اللہ، یہ تو بہت ہی گستاخانہ انداز تھا۔ اور وہ بھی اپنے بھتیجے کے لیے جو نبی تھے۔ ہاں، اور عرب معاشرے میں تو چچا کا رتبہ باپ جیسا ہوتا ہے، ایک محافظ کی طرح۔ صحیح۔ لیکن یہاں تو محافظی مخالفت پر اتر آیا۔ اس کا تکبر، اس کی سردانی کا گھمنڈ، وہ آڑے آ گیا۔ حق بات قبول ہی نہیں ہوئی۔ اور صرف وہیں پر بس نہیں کیا، اس دن کے بعد تو وہ کھل کر دشمنی کرنے لگا۔ سے بازاروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، جب آپ کسی کو دین کی بات بتاتے تو وہ پیچھے سے چلاتا تھا کہ اس کی نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ سابی ہو گیا ہے، دین سے پھر گیا ہے۔ ہاں، یا کبھی کہتا، دیکھو یہ پاگل آدمی آ گیا، مطلب لوگوں کو بدزن کرنے کی ہر ممکن کوشش۔ اور صرف باتوں سے نہیں، عملی طور پر بھی تکلیف پہنچاتا تھا۔ لڑکوں کو اکساتا تھا کہ پتھر مارو، تنگ کرو۔ بہت سخت مخالفت تھی یہ تو، شدید۔ اور اس میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ ہاں، اس کی بیوی ام جمیل، جی، اروا بنت حرب، ابو سفیان کی بہن، بڑے طاقتور قبیلے بنو امیہ سے تعلق۔ بالکل، بظاہر تو بڑی معزز خاتون تھی، لیکن دل میں بغض بھرا ہوا تھا۔ وہ بھی پیچھے نہیں رہی، لوگوں کو اکساتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں پھیلاتی تھی۔ جسے ہم آج کل پروپیگنڈا کہتے ہیں نا، وہ وہی کرتی تھی، نفرت پھیلاتی تھی۔ اور وہ جو کانٹے بچھانے والی بات ہے، رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ڈال دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ یعنی کردار کشی بھی اور جسمانی اذیت بھی، دونوں۔ اور بات یہاں تک بڑھی کہ اس نے خاندانی تعلقات پر بھی وار کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے جو 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان کی شادی یا کم از کم نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے ہوئی تھی۔ جی، مجھے یاد ہے۔ تو ام جمیل نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان پاک بیبیوں کو طلاق دے دیں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی ذاتی قسم کی دشمنی ہو گئی۔ بالکل، مقصد صرف تکلیف پہنچانا تھا، تعلقات کو توڑنا تھا۔ تو جب ان دونوں میاں بیوی کی طرف سے ظلم اور گستاخی یہ سب حد سے بڑھ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے اور ان دونوں کے انجام کا اعلان کرنے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، سورۃ اللہب۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے نا کہ سورت شروع ہی ابو لہب کے الفاظ کے جواب میں ہوتی ہے۔ اس نے کہا، تبن لک، اور اللہ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی تیرے ہاتھ ٹوٹے ابو لہب اور تو خود ہلاک ہو۔ گویا اسی کے الفاظ اسی پر لوٹا دیے۔ بالکل۔ تو آئیے اب ذرا آیات کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت، تبت یدا ابی لہب و تب،
ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہاں سب سے پہلی بات وہ ہے ماضی کا صیغہ تبت، تبت یعنی ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گیا، ایسے جیسے یہ کام ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ صورت تو اس کی زندگی میں نازل ہوئی۔ جی ہاں، تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ جس وقت اس نے وہ گستاخی کی نا کوہ صفا پر، اسی وقت اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو گیا، اس کا انجام لکھ دیا گیا۔ اور ہاتھ ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی اس کے ہاتھ ٹوٹے تھے؟ نہیں، یہ صرف جسمانی ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد ہے اس کی طاقت، اس کی کوششیں، اس کے منصوبے، اس کا اثر و رسوخ سب کچھ ناکام ہو گیا۔ ہاتھ عربی محاورے میں طاقت اور عمل کی علامت ہوتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ نہ وہ اسلام کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکا، نہ وہ خود کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا۔ اس کی ساری تدبیریں، ساری کوششیں وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ تبا کا مطلب ہلاک ہونا، ناکام ہونا، نامراد ہونا، سب ہے۔ سمجھ گیا۔ اب دوسری آیت، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ جی، ابو لہب بہت مالدار تھا، قریش کا سردار تھا، اسے اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، جسے عرب اپنی کمائی یا کسب سمجھتے تھے، اپنی حیثیت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار گیا؟ بالکل، نہ اس کا مال اسے بچا سکا، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی سرداری۔ جب اللہ کا فیصلہ آیا تو یہ دنیاوی چیزیں کسی کام نہ آئیں۔ یہاں بھی دیکھیں، ما اغنا کام نہ آیا، ماضی کا صیغہ، فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ تو بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف دنیاوی مال و اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یقیناً۔ اگلی آیت، سیصلا نارن ذات اللہب، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں مستقبل کی بات ہو رہی ہے، سیصلا عنقریب داخل ہوگا۔ جی، یہ اس کے اخروی انجام کی خبر ہے۔ اور یہاں لہب کا لفظ دیکھیں، آگ بھی کیسی، ذات اللہب یعنی شولوں والی آگ۔ اس کے نام ابو لہب، شولے والا، اور اس کے انجام نارن ذات لہب میں ایک عجیب مناسبت ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور اسے قرآن کا زندہ معجزہ کہتا ہے۔ زندہ معجزہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ صورت ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی، ٹھیک؟ جی۔ اور وہ اس کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 10 سال تک زندہ رہا۔ 10 سال؟ اچھا خاصا عرصہ ہے۔ بالکل۔ اور ان 10 سالوں میں مسلمان یہ صورت نمازوں میں پڑھتے رہے، عام تلاوت کرتے رہے، کھلم کھلا یہ اعلان ہوتا رہا کہ ابو لہب جہنمی ہے۔ تو کہ اگر ابو لہب ان 10 سالوں میں کبھی بھی ایک بار بھی چاہے جھوٹ موٹ کا ہی صحیح کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن کی یہ پیشن گوئی نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتی۔ جی، یہی نکتہ ہے۔ کوئی بھی شخص کہہ سکتا تھا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے یہ جہنمی ہے، اور یہ تو مسلمان ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس نے کبھی کوشش نہیں کی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ علیم بذات صدور ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس شخص کے دل میں ایمان کی رمق بھی نہیں ہے، اور یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو وہ اپنے کفر پر ہی مرا۔ جی ہاں، وہ کفر پر ہی قائم رہا، اور جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد ایک بڑی تکلیف دہ بیماری میں، کہتے ہیں طاعون یا چیچک جیسی کوئی بیماری تھی، اس میں وہ مر گیا۔ لوگوں نے 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنی سڑان تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا ایمان نہ لانا اور کفر پر مرنا، یہ خود قرآن کی اس پیشین گوئی کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل بن گیا۔ واقعی یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے۔ اچھا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی اسی آگ میں جائے گی، لکڑیاں ڈھونے والی۔ جی، جمیل کا ذکر آ گیا، حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں اٹھانے والی، لکڑیاں ڈھونے والی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کیا دنیا میں لکڑیاں بیچتی تھی؟ نہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح وہ دنیا میں فتنے کی آگ بھڑکاتی تھی، اچھا، لوگوں میں چغلیاں کر کے، غیبت کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں پھیلا کر، کانٹے بچھا کر، یعنی وہ دشمنی اور نفرت کی آگ کو ایندھن فراہم کرتی تھی نا۔ جی بالکل۔ تو آخرت میں سزا کے طور پر اس کا یہ عمل مجسم ہو جائے گا، وہ حقیقت میں جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں ڈھوئے گی۔ یعنی جیسا عمل ویسی سزا۔ بالکل۔ دوسری تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ جہنم میں اپنے شوہر ابو لہب پر عذاب کو مزید شدید کرنے کے لیے ایندھن لاتی رہے گی۔ دونوں صورتوں میں یہ اس کے دنیاوی کام یعنی فساد پھیلانے کی سزا ہے۔
اس کی وہ جو دنیاوی شان و شوکت تھی، سردار کی بیوی، خوبصورت، وہ سب ختم۔ وہ سب ختم۔ اس کا اصل کردار سامنے آ گیا اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ اور آخری آیت، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج یا کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جید کہتے ہیں گردن کے اس حصے کو جہاں ہار پہنا جاتا ہے، خوبصورت گردن۔ جی، تو ٹرانسکرپٹ کہتا ہے کہ جمیل ایک بہت ہی قیمتی شاندار ہار پہنا کرتی تھیں جو اس کی دولت اور تکبر کی نشانی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں وہ شان و شوکت کی علامت، وہ قیمتی ہار، ایک انتہائی حقیر، ذلت آمیز چیز میں بدل جائے گا۔ یعنی وہ رسی حبل من مسد؟ جی، مسد کہتے ہیں کھجور کے درخت کی چھال یا پتوں سے بٹی ہوئی بہت ہی خردری، سخت اور مضبوط رسی کو۔ تو وہ خوبصورت ہار ایک ایسی بدنما، چبھنے والی رسی بن جائے گا جو اس کی گردن میں توق کی طرح پڑی ہوگی۔ یہ تو بڑی عبرتناک تصویر کشی ہے۔ بالکل، یہ اس کے تکبر، اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے، اور یہ سزا بھی دائمی ہوگی، وہ رسی ہمیشہ اس کی گردن میں رہے گی۔ تو اس سارے تجزیے کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سورت کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا اور واضح پیغام تو یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل چیز نہ خون کا رشتہ ہے، نہ مال و دولت، نہ سماجی حیثیت۔ ابو لہب نبی کا سگا چچا تھا، قریش کا سردار تھا، جمیل بڑے قبیلے سے تھی، لیکن جب انہوں نے حق کا انکار کیا، تکبر کیا، دشمنی کی، تو یہ چیزیں انہیں بچا نہ سکیں؟ بالکل نہیں۔ معیار صرف ایمان اور عمل صالحہ ہے، تقویٰ ہے، باقی سب ہیچ ہے۔ اور یہ بھی کہ جو حق کے مقابلے پر آتا ہے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ یقیناً۔ اور دوسرا اہم سبق میرے خیال میں جمیل کے کردار سے ملتا ہے۔ لکڑیاں ڈھونڈنے والے؟ جی، یعنی جو لوگ معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں، فتنے جگاتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، برائی کو ہوا دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے لیے ہی آگ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی لگائی ہوئی آگ انہی کو جلائے گی۔ بالکل، مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ ایک آفاقی قانون ہے۔ اور وہ قرآن کے معجزے والی بات بھی بہت اہم ہے۔ جی، وہ بھی اس صورت کا ایک خاص پہلو ہے جو قرآن کی صداقت پر ایک دلیل پیش کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اس سورۃ اللہب کے نزول کے خاص پس منظر کو دیکھا۔ جی، ابو لہب اور جمیل کی دشمنی کی نوعیت کو سمجھا اور پھر آیات کے گہرے مطالب پر غور کیا۔ یہ چھوٹی سی سورت واقعی بہت سے سبق سمیٹے ہوئے ہے۔ تکبر کا انجام، مال پر غرور کا نتیجہ، نفرت پھیلانے کی سزا، اور سب سے بڑھ کر حق کے مقابلے میں ہر چیز کی بے بسی۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی ضرور۔ یہ کہانی تو 1400 سال پرانی ہے۔ ابو لہب اور جمیل تو کب کے ختم ہو گئے، لیکن کیا وہ رویے، وہ کردار، یعنی تکبر کرنا، مال پہ اترانا، حق بات سامنے آنے پر اسے رد کر دینا، نفرت اور فساد پھیلانا، کیا یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ تو اس تاریخی واقعے اور اس صورت کے اسباق کی روشنی میں ہم اپنے ارد گرد، اپنے اندر ان چیزوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔